السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بھائیوں، جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھ کے پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ تھمبنیل کا ٹائٹل دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کر لیجیے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ٹائٹل پہ جو لکھا ہے میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ مزارات اولیاء پر جانا حرام ہے، تو ٹائٹل دیکھ کر یہ نہ سمجھ جانا کہ حرام ہی ہے، بلکہ کس طریقے سے جانا حرام ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، 15 جنوری 2025 کی، میں بھی گیا تھا عرس حضرت غازی ملت حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بحر شریف، اور میں نے وہاں پہ جو سکون حاصل کیا، الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوا وہاں جا کر کے۔ لیکن کچھ حالات اپنے نوجوانوں کے میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا تو ساری چیزیں اچھی لگی، بہت اچھا لگا، مجھے دلی سکون میسر ہوا۔ لیکن وہاں پہ جو گڑبڑی دکھی وہ یہ دکھی، اصل میں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں، اپنی مرادوں کو لے کر کے آتے ہیں، غازی ملت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ نیک بندوں کا وسیلہ لگانا بہت ہی اچھی بات ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ میرا یقین ہے۔ لیکن مزارات اولیاء پر جب بھی جائیں تو ایک چیز ضرور دھیان رکھیں کہ ہم تو جہاں جہاں گئے، مزارات اولیاء پر جہاں جہاں بھی گئے، وہاں پہ ایک چیز ضرور دیکھی کہ بغل میں مسجد ضرور بنی ہوئی دیکھی ہم نے دیکھا بحر شریف میں ہزاروں کی بھیڑ تھی، میں بھی وہیں پہ پھنسا ہوا تھا، اور غازی پاک کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے میں بھی جا رہا تھا کہ اتنے میں اذان ہونے لگی، اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، سارا ماحول جو تھا وہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مطلب اس طرح سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ یہی اذان کا احترام ہے کہ جب بھی اذان ہو تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے کان میں اذان کی آواز جائے تو آپ کو یہی اچھا ہے کہ آپ قرآن پڑھنا بھی بند کر دیں اور اذان کو مکمل سنیں۔ یہاں تک کہ اذان کا احترام اس طرح کیا جائے کہ اگر آپ راہ چل رہے ہوں اور راستے میں اگر اذان ہونے لگی اور آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آنے لگی ہو تو آپ کو ٹھہر جانا چاہیے اور اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جب میں وہاں پہ تھا تو میں نے کیا دیکھا، کچھ دیر تو خاموشی چھائی رہی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اذان پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اذان ہو ہی رہی تھی، تقریباً درمیان میں، اذان کے درمیان میں ایک نعرہ تکبیر کی صدا گونجنے لگی، آواز آنے لگی، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ کسی نوجوان نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، اور جتنے نوجوان تھے وہاں پہ سب جوش میں آ گئے اور بولنے لگے اللہ اکبر۔
اذان کا احترام ایک سائڈ میں کر دیا. یہ چیز بہت ہی غلط ہے. آپ مزار پہ جائیں تو اس طرح ادب سے جائیں کہ اپنے دل میں یہ سوچے، اپنے دماغ میں یہ بسا کر جائیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کیسی ہستی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. کہیں ہمارے زبان سے کوئی گستاخی تو نہ ہو جائے، کہیں ہمارے قدم لڑکھڑا تو نہ جا رہے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑانے تو نہیں لگے ہیں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو رہی، ہم سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو رہی. لیکن اللہ اکبر، یہ عالم تھا کہ وہاں پہ اذان کے درمیان میں نعرہ تکبیر لگانے لگے، جبکہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اس طرح سے اگر آپ مزارات اولیاء پر جا رہے ہیں تو پھر ایسا جانا حرام ہے آپ کے لیے، جہاں تک میرا ماننا ہے. اور وہاں پہ جو جاتے ہیں تمام خرافاتیں ہوتی ہیں. وہاں کے کچھ مجاور جو وہاں پہ خادم لوگ رہتے ہیں، اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی دیکھ رہا ہو ان کے ریلیشن سے، تو یہ بات اگرچہ بری لگی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنا کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو دھندا بنا کے رکھا ہے نا، یہ بہت ہی غلط ہے. حالانکہ جب اذان ہونے لگے تو آپ کو بھی چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ اس طرح ہوا کہ ایک ہنگامہ برپا تھا. لوگ آتے گئے جاتے گئے، ہنگامہ کرتے رہے، اذان ہوتی رہی. وہاں پہ جب میں داخل ہوا تو وہاں پہ یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ وہاں پہ جیسے باہر غازی پاک کے روضے کے باہر جس طرح سے بھکاری بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح سے وہاں کے خدام بھیک مانگ رہے ہیں. یہ غلط ہے. غازی پاک نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے نام پہ تم اذان کی بے ادبی کر دو، ہمارے نام پہ نماز چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اگر اس طرح آپ مزارات اولیاء پر جا رہے ہیں تو بہت غلط بات ہے. اور شیرنی لے کر جا رہے ہو، جو بھی لے کر جا رہے ہو، یہاں تک کہ اس طرح احتیاط کرنا چاہیے کہ کھانے پینے والی چیز زمین پہ نہ پڑے، کسی کا پیر نہ پڑے. لیکن ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک دم بچھا ہوا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو خرافاتیں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی غلط ہے. ہو سکتا ہے میری ویڈیو وہ بھی دیکھ رہا ہو جس سے میری بحث ہوئی تھی. ایک خادم تھا وہاں پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ پیسہ دو، پیسے دو، پیسے گلے میں پیسے ڈالو، 1 روپیہ ہی ڈال دو، اور نہیں ڈال سکتے تو یہاں کیوں آئے ہو. یہ بدتمیزی کر رہا تھا. یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں پہ گندگی پھیلانے آ رہے. اس طرح سے وہ باتیں کہہ رہا تھا. بھائی ہم سے نہیں برداشت ہو. میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں. حالانکہ اس شخص نے خاموشی اختیار کی اور زیادہ نہ بولتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے نہیں کہا. ہم نے کہا کسی سے بھی کہا ہو، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ کو اسی طرح کرنا ہے تو آپ باہر بیٹھ کے بھیک مانگ لیجئے. وہاں پہ کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ درگاہوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کسی کے اوپر کیوں فورس کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دو؟ کوئی کس حال میں جا رہا ہے؟ تو اگر وہاں پہ میں 1 روپے گلے میں نہ ڈالوں تو کیا میں گندگی پھیلانے گیا ہوں؟ یہ بہت غلط بات ہے. چاہے وہ خادمین مزارات سن رہے ہوں، چاہے کوئی عام انسان سن رہا ہو، چاہے ان کے ریلیشن کا کوئی سن رہا ہو، لیکن یہ بات ضرور دھیان رکھیں کہ اگر اس طرح سے کہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ پیسے ڈالیے، یہاں کیا کرنے آئے پیسے ڈالیے، تو ایسا مت کیجیے. وہی پیسہ آپ کسی دوسرے کو دے دیجیے جس کا کوئی بھلا ہو سکے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جب بھی مزارات اولیاء پر ہم سب جائیں تو یہ خیال رکھیں کہ ہم ایسی ہستی کے پاس جا رہے ہیں جس کے آگے میری کوئی اوقات نہیں، اور وہاں پہ کوئی گستاخی نہ ہونے دیں، اذان کا احترام کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مزارات اولیاء پر جا رہے ہیں، وہاں مسجد ہے، اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی ہو، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ وہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جانا، اس طرح سے جانا حرام ہے، فضول ہے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں، لیکن سچائی یہی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔